यहाँ पर शिरकत की है और हमें ज्वाइन किया है। सोफिया जी, हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से हमसे जुड़ी हैं या कहाँ से आपको पता लगा बुक रीडिंग क्लब के बारे में? आपकी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके ग्रुप का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं यूजुअली ज्वाइन नहीं कर रही होती, मसरूफ होती हूँ। लेकिन आज मैं खास तौर पर अदनान साहब की का अफसाना करने के लिए, सुनने के लिए आई हूँ, और मैं मार्केट में खड़ी हूँ, बट आई जस्ट लॉग इन टू लिसन द अफसाना। ओके, थैंक यू सो मच सोफिया जी। इकबाल साहब, हम आपसे जान सकते हैं कि आपको कैसे पता लगा, और आप भी अदनान साहब के मुरीद हैं? चलिए, वो अभी नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन मैं अदनान साहब के लिए कुछ जरूर कहना चाहती हूँ। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। सो अब आज हमने तय करना है कि हमें डूब कर उतरना है या उसमें डूब जाना है। कैसे क्या करना है हमें नहीं पता, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ सोफी जी नहीं जो आई है, हम सब हर बार आपका इंतजार करते हैं कि आप कुछ सुनाएंगे, और सभी बेचैनी से इंतजार करें। तो इसलिए अब मेरी तरफ से चुप्पी, और सर मंच आपके हवाले। ताली के साथ स्वागत करें जिनका हम इतना वेट करते हैं। जी शुक्रिया सर। बहुत 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 शुक्रिया आपका। और एक अफसाना, एक कोशिश की है, पहली बार लिखा है। इसका उन्वान है खिड़की, विंडो। तो इब्तिदा करता हूँ। ये जो उसके अंदर खला था, तन्हाई का एक शदीद गहरा एहसास, अपनी कमाईगी और बेचारगी का एहसास। उसके अंदर एक ना खत्म होने वाला सहरा था, जिसने चलते चलते उसकी हिम्मत जवाब दी थी। कहीं दूर से कोई नखलिस्तान नजर आता भी तो करीब आने पर महज सरापे नजर साबित होता। उस एक कनाल के घर में ऐसी बंद कोठड़ी में था, जिसमें दाखिल होने का दरवाजा तो था, मगर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कोई खिड़की नहीं थी कि ताजा हवा का झोंका, कोई रोशनी, कोई महक, कोई परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे। उसने उस बंद कोठड़ी में तखय्युलाती खिड़कियां बनाना शुरू कर दी थी। एक खिड़की उसे बचपन के उस मैदान में ले जाती जहां वो मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेला करता। एक खिड़की वो थी जो उसे कॉलेज के कॉरिडोर में ले जाती। नजर मोहम्मद 70 बरस का हो चुका था। अभी पिछले बरस ही उसकी शरीके हयात उसे दागे मुफारिकत दे गई थी। बड़े दोनों बेटे बैरून मुल्क रोजगार के सिलसिले में अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। छोटी बेटी किसी दूसरे शहर में ब्याही जा चुकी थी और घर में उसका मुलाजिम रमजान और उसकी बीवी हमीदा के अलावा कोई नहीं था। वही उस घर के खानसामा, ड्राइवर, मेड, चौकीदार और सभी कुछ थे जो उस घर की एक सर्वेंट क्वार्टर में नजर मोहम्मद की कुल कायनात के जिम्मेदार थे। बच्चों से वीडियो कॉल पर रोजाना बात भी हो जाती, जो बूढ़े का पूछते रहते, दवा खा ली अब्बा जी, शुगर कंट्रोल में है, और वो जो ब्लड प्रेशर की मशीन में लाया था उससे रोजाना बीपी जरूर चेक करते रहे। और इस तरह के मुख्तलिफ सवाल और वही जवाब, और उसके बाद उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो जाना होता। मगर नजर मोहम्मद के लिए पूरा पहाड़ जैसा दिन होता, जिसे इस उम्र में अकेले सर करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। पांचों वक्त घर के सामने मस्जिद में जाना हो जाता। उसका कोई ऐसा बड़ा हल्का अहबाब भी तो नहीं था। जवानी की तमाम उम्र उसने परदेश में खाक छानते गुजार दी। एक कोयलू के बैल की सी जिंदगी। दिरहम, दिनार, डॉलर की दौड़ में जाने कैसे जवानी कट गई, पता भी नहीं चला। उसका इरादा यही था कि बस 4-5 साल कुछ कमाकर वतन वापस आ जाएगा, अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेगा। मगर ये 4-5 साल 10, 15, 20, 30 में तब्दील हो गए, और यूं पलक झपकते वक्त गुजर गया कि पता भी नहीं चला।
نہیں, ابھی تو 2 پلاٹ لیے ہیں, بس ابھی ایک مکان اور بن جائے. کچھ سال بعد وہ مکان بھی بن گیا, مگر ایک مکان میں تو خود رہیں گے. ماہانہ آمدن کے لیے کم از کم ایک مکان تو اور ہو جو جسے کرائے پر دے دیا جائے تو بڑھاپا سکون سے کٹے. اچھا وہ بھی بن گیا. بڑا لڑکا خیر سے A لیول کر چکا ہے. جب باہر کی کمائی سے اپنے ہی ملک میں تعلیم دلوائی تو وہاں تو نوکریاں ملتی نہیں. ڈاکٹر, انجینئر 20-25 ہزار کی نوکری کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں. ساری عمر ان کے لیے کمایا ہے. اب اگر تھوڑا وقت اور لگا لیا تو امریکہ میں کوئی ڈگری لے لیں گے تو ان کا مستقبل سنور جائے گا. اسی بھاگ دوڑ میں ان کا لڑکپن دیکھا. نہ چھوٹی کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلی, نہ عید پہ اس سے چوڑیاں لے کے دیں کہ عید پہ تو ہوائی جہاز کے ٹکٹ کے دام اور بھی مہنگے ہوتے ہیں. جبھی سال کے بعد وطن واپس جانا ہوتا تو بچوں کی فرمائشیں پوری کرنا تو ان کی نگاہ ابا کے لائے ہوئے گیجٹس پر ہوتی. ان کے لیے ابا ایک اجنبی شخص تھا جو ان کا خرچہ, پانی, مصروفی ضروریات پوری کرتا اور سال میں ایک بار کچھ دن کے لیے ان کے گھر میں مہمان کے طور پر آ جاتا اور کچھ دن گزار کر رخصت ہو جاتا. نذر محمد کے پاس تو کوئی یادیں بھی نہیں تھیں. بھلا کولو کے بیل کی بھی کیا یادیں ہوں گی. ہاں, اپنے کمرے کی اس تخیلاتی کھڑکی کو کھولتا جو اسے کالج کے کوریڈور میں لے جاتی. بشرا, جسے پہلی ہی نظر میں دیکھتے اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ہاں, مگر اس سے لڑائی ہو گئی تھی. وہ بھی تو غصے کی بہت تیز تھی. ہر وقت غصہ اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا. پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی تھی. ریشم کی طرح بل کھاتے لمبے لمبے بال, موٹی موٹی سیاہ آنکھیں جن پر چکور چشمہ ان کی جاذبیت کو اور بھی بڑھا دیتا تھا. لمبا سا نکلتا ہوا قد, ستوا ناک اور اس میں چمکتا ہوا ہیرے کی مانند باریک سا پن, سادہ سی شلوار قمیض اور بڑی سی شال سے خود کو کندھے کے نیچے ڈھانپے رکھتی. تیکھا سا لہجہ, مگر آواز اتنی ہی میٹھی جیسے جل ترنگ سے بج رہے ہوں. اب تو نذر محمد جہاں اسے دیکھتا اسے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا. پتا نہیں کیوں اسے اس سے ڈر لگتا تھا, مگر جب کہیں دور سے نظر آ جاتی تو اسے ایک گنا اطمینان ہو جاتا اور اسے یوں لگتا کہ آج کالج جانا بیکار نہیں گیا. اور جس دن اس نے چھٹی کی ہوتی تو اسے محسوس ہوتا کہ یہ سب کچھ ادھورا اور بکواس ہے. یہ دن بھی کیوں طلوع ہوا. یہ کلاس روم, یہ کالج کی بلڈنگ, یہ درخت, یہ لائبریری محض فلم کے اس سیٹ کی طرح لگتے جہاں شوٹنگ رک گئی ہے. لیکن جیسے ہی اس کی موجودگی کا احساس ہوتا گویا ہر شے بامانی ہو جاتی. نذر محمد اپنے ایک کنال کے گھر کی اس تاریک کوٹھڑی سے اپنے بیڈ روم پر لیٹا یادوں کی کھڑکی سے کالج کے ان کوریڈورز میں پہنچ جاتا اور خود کو ایک بار پھر 18-19 برس کا نوجوان محسوس کرتا. مگر اچانک گھٹنوں میں شدید درد کی ٹیس اٹھتی اور بیڈ کے داہنی ٹیبل پر پڑی انسولین کی جھلک اسے تنہائی کے صحرا میں واپس لے آتی. حقیقت کی ڈائن اپنے سر میں جھومتے ناگوں اور اپنی خوفناک شکل سے اس کے گرد وحشی رقص کرتی. خاموشی کے اس طوفان میں ڈوبتا, غوطے لگاتا, وہ چیخنا چاہتا, مگر اس کی اپنی آواز اس کے حلق میں پھنس جاتی جیسے ریشم کی شال کانٹوں میں الجھ جائے. اس کی ذات ٹکڑوں میں بٹ جاتی اور اسے نہیں خبر تھی کہ کون سا ٹکڑا اٹھائے اور خود کو مکمل کر لے. مگر اس 2.5 کروڑ کے مکان میں جس کی ایک ایک اینٹ چنتے اس کے بال سفید ہو گئے تھے, کمر جھک گئی تھی, کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اسے مکمل کر سکے. اس کمرے میں محض یادوں کی کھڑکیاں تھیں. کوئی یادوں کی ہوا کا جھکڑ چلتا تو کھڑکی کے پٹ کھل جاتے, ایک اور کھڑکی کھلتی. یہ ان کے محلے کے کھیل کا میدان تھا جہاں وہ کرکٹ کھیلتے تھے. دھندلے دھندلے چہرے تھے. اماں جی کے کپڑے دھونے والے کھڑکی لکڑی کے ڈنڈے جسے پنجابی میں تھاپا کہتے ہیں, اسی بیٹ بنا لینا, اس سے کھیلنا, اور جس سے اماں کپڑوں کے علاوہ نذر محمد کی بھی دھلائی کیا کرتی تھی. چھوٹا سا سرکاری کوارٹر تھا
جہاں ابا جی کی تنخواہ مہینے کی 15 تاریخ کو ختم ہو جایا کرتی تھی اور باقی 15 دن قرضہ لے کر گھر کا گزارا ہوتا تھا اور رشتہ داروں کے تانے سننا پڑتے تھے. جہاں پہلی روٹی میری پر بھائیوں سے اکثر لڑائی ہوا کرتی. جہاں کڑک مرغی کے نیچے انڈے رکھے جاتے تو نذر محمد سارا دن مرغی کے سرہانے بیٹھا رہتا اور 21ویں دن چوں چوں کی آواز اس کے بدن میں خوشیوں کی لہر دوڑا دیتی کہ جیسے یہ اس کی اپنی ذاتی محنت کا نتیجہ ہو. جہاں پتنگ لوٹنے کے چکر میں چھت سے گر کر اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی. جہاں محلے کے باغ میں امرود چوری کرنے پر اسے مالی سے مار پڑی تھی. جہاں اسلامیات کے ماسٹر ریاض کے پیریڈ میں اکثر اسکول سے بھاگ جاتا تھا کہ وہ مرغا بنا کر سب کی تشریف لال کر دیتے تھے. جہاں ماں باپ کی روز روز کی لڑائی سے محلے والوں کی نظروں کے سامنے جھکا جھکا کر سر چلتا اس کا بچپن گزرا تھا. جہاں سالن میں نمک زیادہ ہونے پر ابا جی کا دیوار پر پیالی پٹخنا اور بعد میں اماں جی سے معافی مانگنا، یہ سب تصویریں اس کھڑکی سے اس کے پردہ اسکرین پر ایک فلیش بیک کی صورت دکھائی دیتی. تو یوں تنہائیوں کے اس صحرا میں اسے کسی نخلستان کی موجودگی کا احساس ہوتا. ابھی پچھلے برس اس کی شریک حیات کی وفات پر اس کے بیٹے آئے تھے. ایک ہفتے بعد ہی انہیں احساس ہوا کہ یہاں پر تو بہت گرمی ہو گئی ہے اور آلودگی بھی کتنی بڑھ گئی ہے اور ٹریفک کتنا بے ہنگم ہو گیا ہے اور پھر ان کے نوکریوں کے مسائل ہیں، انہیں جلد ہی واپس لوٹنا ہوگا. پوتوں اور پوتیوں کے ساتھ یہ رفاقت بھی ایک سراب ہی ثابت ہے. یہ کھڑکی مختصر وقت کے لیے کھلی تھی اور اب اس کے بھی پٹ بند ہو گئے تھے. اس کی بیوی طاہرہ کے ساتھ اس کا تعلق کچھ اتنا آئیڈیل تو نہیں تھا، مگر ایک لمبی رفاقت اور اس کے دکھ سکھ کی ساتھی رہی تھی. چاہے اس کے ساتھ لڑتی تھی مگر کوئی تو تھا کہ جس سے وہ بات کرتا تھا. وہ کھڑکی جس سے گرم ہوا ہی آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی. اس کی قبر پر ہر جمعرات فاتح کرنے اور پھول چڑھانے نذر محمد باقاعدگی سے جاتا اور وہاں گھنٹوں بیٹھ کر گھر واپس آ جاتا. نذر محمد اپنی نظر صحیح کر لے، کچھ فائدہ نہیں ہے. بشرا نے اسے حیران کر دیا. اسے کیسے پتا چلا؟ اور کوئی فائدہ نہیں ہے مطلب میری شادی طے ہو گئی ہے میری خالہ کے لڑکے سے اور وہ بہت بڑا آڑتی ہے، اس کی 5 مربع زمین ہے. نذر محمد کے پاس تو 5 انچ زمین بھی نہیں تھی، بلکہ وہ زمین بھی اس کے پاؤں کے تلے سے نکل گئی جس پر وہ کھڑا تھا. پتہ نہیں یہی وہ احساس محرومی تھا یا نہ جانے کیا، وہ زمینیں بنانے کے چکر میں پڑ گیا. اب اس کے پاس زمینیں تو بہت تھیں مگر بشرا نہیں تھی. نذر محمد نظر نہ لگے، یہ سفید رنگ کی شرٹ تجھ پہ بہت اچھی لگتی ہے. یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی اور اس کی سہیلیاں قہقہ لگاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہو گئی. نذر محمد کو نظر ہی تو لگ گئی تھی. اس دن کے بعد سے نذر محمد نے سفید شرٹ کے علاوہ کوئی اور کپڑا زیب تن نہ کیا. رمضان کی بیوی حمیدہ کو صاحب کے سفید کپڑوں سے شدید چڑ تھی کہ ان کا دھونا اس کو مشکل لگتا تھا. اس کے پاس محض سفید رنگ رہ گیا.
जिम्मेदारियों के बोझ से, और आपने जो कुछ कहा, हम सब यहाँ बैठे हुए कहीं ना कहीं, नहीं कहूँगी 80% इस कहानी में हम सभी थे। और इस फीडबैक के लिए मैं उनको बुलाना चाहूंगी जिन्होंने पिछले हफ्ते खिड़की खोली थी। विंडो पढ़ने वाले एक दूसरी खिड़की के बारे में अपनी राय देंगे। जी विवेक जी। वो रुपेश के शब्दों में बोला जाए तो होता है ना, वो दिए चांद को आप क्या दिया दिखाओगे, तो वो मैं तो हमेशा से इनका फैन हुई, बट अदनान साहब, ये आप पढ़ते तो बहुत अच्छा है ही हैं, बट आपने आज हमारा परिचय अदनान अली नामक एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे लेखक से करा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अदायगी तो फैंटास्टिक एज यूजुअल, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी। और आई थिंक एज अनुश्री शर्मा जी ने कहा कि हम सभी जो बाहर रहते हैं या ट्रैवल करते हैं अक्सर काम के सिलसिले से, ये हम सबको कहीं ना कहीं टच करती है। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लिखी गई, पढ़ी बहुत खूबसूरती से, मजा आ गया अदनान साहब। हम आपको और हर हफ्ते सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू विवेक जी। और अब हम चलते हैं नसीम साबिर सर के पास। सर, कहानी के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे लेखक अदनान जी को? ब्यूटीफुल 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 अदनान भाई, देखिए मुझे ये तो पता है कि आप एक हसास आदमी हैं, क्योंकि जो शायर होता है वो हसास तो होता ही है, मगर एक नसर निगार के तौर पे भी आपने कमाल किया है आज। बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे खूबसूरत खिड़की को एक इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल करके आपने बहुत तल्ख हकीकत से एक तरह से पर्दा उठाया जो हम सब के साथ हो सकती है। जो सब परदेश में रहते हैं अक्सर उनमें से इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और इसमें एक मैसेज भी है। एक तो खूबसूरती आपकी राइटिंग की बहुत ज़्यादा थी, जो मैं बहुत इम्प्रेस हो रहा था। कितने खूबसूरत अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, कितनी खूबसूरत तराकीब आपने इस्तेमाल की। क्वालिटी ऑफ राइटिंग वाज अमेजिंग, बट द थॉट वाज सुपर्ब। उसमें ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम जब इस पोजीशन पे पहुंचेंगे तो हमारे पास कितनी विंडोज होंगी, वो कितनी खिड़कियां होंगी जो हमारे पास खुलेंगी, और कितने दरवाजे होंगे जो हम खुले रखेंगे उस वक्त तक भी। तो ये हम सबको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि हम जिंदगी की दौड़ में किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, किन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग। और मतलब बोलना, मतलब सबसे अच्छी चीज जो मुझे आज लगे अदनान साहब का लहजा, जो उसमें थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते गए और वो चीजें बिल्कुल ही चेंज होती चली गई, और उनकी जिंदगी किधर एक खिड़की से दूसरी खिड़की ट्रैवल कर रही थी, वो बहुत अच्छा लगा। जी रिजवान साहब प्लीज। सॉरी एनी जी, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, सिर्फ इमरान को इशारा कर रहा था। आपने अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए प्लीज। नहीं, मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है, आप कीजिए बात अपनी। अच्छा चलो, मैंने कहा कि आज ज़बरदस्त दो लिखारी जिन्होंने अपनी लिखी हुई तहरीर पढ़ी है, तो मैं ये मौका कैसे जाने दे सकता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त, दोनों ने बहुत अच्छा लिखा। और ज़रा हुस्ने इत्तफाक देखिए कि ज़िंदगी को कैसे उन्होंने, गो के दो मुख्तलिफ स्टोरी हैं। आमरा जी ने बाद में पढ़ा, लेकिन उन्होंने उस दौर की ज़िंदगी का जिक्र किया जहाँ पे उमंगें जन्म ले रही होती हैं, और अदनान ने उस को कैप्चर किया जहाँ पे वो उमंगें टूटती हुई नज़र आती हैं। तो ज़िंदगी, यानी आज की मीटिंग में पूरी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं कवर कर लिया, और असगर कमाल साहब ने कमाल तरीके से उसमें कहे बिखेर दिए और खुशियाँ बिखेर दी। तो ज़बरदस्ती बहुत अच्छा, लगे रहिए, अल्लाह ताला तौफीकात में इजाफा करे। थैंक यू वेरी मच रिजवान अब्बास साहब। हमारे साथ इकबाल जावेद साहब है। मैं चाहूंगा कि वो आज पहली दफा हमारी मीटिंग में आए। तो इकबाल जावेद साहब, ओवरऑल मीटिंग के बारे में आप कैसा अपना कोई फीडबैक देना चाहेंगे? इकबाल साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, नो प्रॉब्लम। सलाउद्दीन साहब आज तशरीफ लाए बड़ी अरसे के बाद, तो हम चाहेंगे कि ओवरऑल मीटिंग का फीडबैक भी दे, और जो दो नए लिखारी आए हैं हमारे
ساتھ جو ہے آج آپ کو کیسی لگی تحریریں اور میٹنگز؟ جی بتائیے سر. میرے پاس الفاظ کا چناؤ میں مجھے پریشانی ہو رہی ہے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ نئے لکھاری نہیں لگ رہے تھے کہیں سے بھی. وہ ماشاءاللہ دونوں حضرت خاتون عدنان بھائی اور ڈاکٹر عامرہ دونوں نے جس طریقے سے پیش کیا، لفظوں کا چناؤ، جملوں کا جو فارمیشن آف سینٹینسز تھی، پھر اس کے ساتھ جو انداز تھا اس کو پیش کرنے کا، ماشاءاللہ بہترین جو یعنی کہ اوور آل میں کہوں گا کہ ایک سما بنا دیا آپ لوگوں نے. اور رضوان بھائی نے جس طرح کہا کہ واقعی ایک زندگی کی کہانی پیش کی. یہاں دو چیزیں مجھے کامن نظر آئیں دونوں میں، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ دونوں کی جو کہانی تھی جو انہوں نے پیش کی وہ پردیس سے ریلیٹڈ تھی. کہ ڈاکٹر صاحبہ کا جو کیریکٹر تھا اس اسٹوری میں وہ بھی اوورسیز آیا ہوا تھا، اور عدنان بھائی کی اسٹوری میں بھی جو کھڑکیاں کھلی ہیں اور جو اسٹوری تھی وہ ایک پردیسی کی تھی. اور ہم سب پردیسی ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیشتر ہم لوگ پردیسی ہیں، تو اس میں ہم وہ فیلنگز کو محسوس کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز جو کامن تھی ان دونوں اسٹوریز میں جس نے کنیکٹ کیا ہمیں، وہ تھی قربانی کا جذبہ. دونوں جگہ قربانی ایک کامن فیکٹر تھی، اور یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ آپ دونوں نے ایک دوسرے سے اپنی اسٹوری کی بات نہیں کی ہوگی یقیناً، اور جس طرح پیش کیا وہ ایک حسن اتفاق ہے کہ وہاں پہ ایک شخص تھا جس کی زندگی کی پوری قربانی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے، اور دوسری طرف ایک بھائی تھا جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے کس طریقے سے قربانی دے رہی تھی. قربانی وہ جذبہ ہے جو کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو دنیا میں، وہ بیسک انسٹنکٹ ہے، ایک فطرت میں شامل ہے انسان کے. یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے جو ایک کامن فیکٹر ہے. اور جب یہ جذبہ آ جاتا ہے تو دنیا میں صرف اور صرف اچھائی ہی پھیلتی ہے. اور ان دونوں اسٹوریز میں ہمیں لب لباب وہی نظر آیا کہ وہ ٹھیک ہے کہ بہت میزربل کنڈیشن تھی، بہت زیادہ تکلیفات سے گزرنا پڑا، لیکن انٹینشن تھا اچھائی پھیلانے کا. اور یہی ہمارے اس فورم کا، بک ریڈرز کلب کا بھی ایک مقصد ہے کہ ہم آپس میں علم کو آپس میں شیئر کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سنتے ہیں، اور اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے جس سے کہ اچھائی ہی پھیلنے کا سبب بنتی ہیں وہ تمام چیزیں. تو ماشاءاللہ آپ سب حضرات بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے شامل ہونے کے موقع دیتے ہیں. شکریہ شکریہ. بہت شکریہ صلاح الدین صاحب. جی انوشی جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں؟ جی سنچالک ہونے کے ناطے اپنے آپ کو بہت نینترت کر کے رکھا ہے. I control myself, but sir عدنان سر ایک شعر پڑھوں گی آپ کی کہانی پر. ایک پرانا موسم لوٹا، یاد بھری پروائی بھی، ایسا تو کم ہی ہوتا ہے وہ بھی ہو اور تنہائی بھی. جی تو بالکل آپ کی کہانی جو ہے سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہمیں ان تنہا لمحوں میں لے گئی ہے، اور بہت ہی اچھی سر لیکھنی میں جو ہونا چاہیے. اور ادائیگی تو ہم سبھی بات کرتے ہیں، لیکن آج میں کہوں گی کہ جیسا سب نے کہا کہ سبحان اللہ. جی دھنیہ واد. بہت شکریہ انوشی جی. اور موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی اپنے اگر کمنٹس پاس کر دوں، کیونکہ میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر کروں، لیکن اینڈ پہ آ کے تو اس میں مجھے یہ آج لگ رہا تھا، اسپیشلی جب میں نے عدنان صاحب کی یہ اسٹوری جو انہوں نے جس انداز سے ان کا بیان کرنے کا انداز، اس کے تو ہم سب ہی گرویدہ ہیں، قائل ہیں. اور آج مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ جیسے اگر آپ نے سے اسی فورم پہ انہوں نے آلریڈی جو ہے ایک دو دفعہ بیان بھی کیا. ایک تو غلام عباس کی مجھے یاد آ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، ان کا ایک افسانہ کتبہ. اور دوسرا جو مجھے اپیل کیا ان کا جو کانسیپٹ، وہ تھا کھڑکی کا، جو ممتاز مفتی نے ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ دیا ہوا تھا. اس نے لبیک میں جو کانسیپٹ دیا ہوا تھا کہ آپ حج میں ہیں یا کسی امپورٹنٹ جگہ پہ ہیں، لیکن آپ نے پیچھے کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اور یہ ایک ریورس کانسیپٹ انہوں نے عدنان صاحب نے جو آج دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب آپ کو ان کھڑکیوں کی ضرورت ہے. وہاں پر کانسیپٹ یہ تھا کہ ضرورت نہیں ہے بھائی، فوکس کسی اور چیز پہ کریں، اور یہاں پر آپ یہ کر رہے ہیں. سو اٹ واز این امیزنگ کانسیپٹ. اور عدنان صاحب آپ سے ہمیں پوری امید یہی ہے کہ انشاءاللہ لکھتے رہیں
اور جتنا خوبصورت آپ پڑھتے ہیں اس سے اتنا اچھا، اس سے زیادہ آپ لکھتے بھی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. شاعری بھی لکھیں اور افسانے بھی لکھتے ہیں.